بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر کے گڑھے سے بول رہا ہوں، اور اس گڑھے سے قاضی فائز ساکی چیخ و پکار اور ہاتھ پاؤں مارنا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس کا کیا حال ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے اس کا حال۔ تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دراصل یہ لائے تھے بندیال کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے۔ یہ 3 سینئر جج یہ طے ہوا، یہ بل جو ایکٹ ہے کہ 3 سینئر جج جو آگے بینچ بنائیں گے۔ اس وقت یہ بندیال تھا، اس کے یہ قاضی تھا، اور ایک اور اس کی کیا کہتے ہیں ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی، وہ مسعود طارق مسعود، وہ اب اس کو پھر لے آئے ہیں وہ اپنے ساتھ۔ یہ یہ تھے۔ اب ظاہر 3 بندوں کی کمیٹی میں 2 بندے جدھر ہوں گے ادھر وہ بات مانی جائے گی، جمہوریت ہے۔ تو اس وقت وہ چل گیا، بندیال کو انہوں نے قابو کر لیا۔ اب خود قابو آ گیا اس میں۔ اب وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اور قاضی ہے، اور اب اس کا حال دیکھنے والا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ اب اس کی بالکل بدماشی نہیں چل رہی۔ اب دیکھیں یہ لگانا چاہتا ہے یہ ججوں نے جو فیصلہ کیا ہے فل کورٹ نے، اور 8 ججوں نے جو فیصلہ کیا ہے سیٹیں ریزرو سیٹوں کا، اب اس کو کتنی آگ لگی ہوئی ہے، اور پوری مطلب ساری ہماری جو حکومت ہے اس کو، اور غزوہ ہند لڑنے والوں کو، یہ سارے ایک طرف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور آپ جب دیکھیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ان کے گلے کا پھندا بن گیا ہے، توق بن گیا ہے، یا گڑھا بن گیا۔ ہم تو سنتے آئے ہیں نا، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے، اور اب یہ سارے خود اس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں گرے ہوئے۔ تو پھر یہ گرے ہوئے لوگوں کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے وہی اب ان کی چیخ و پکار ہے۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں یہ قاضی بدماش اوپر سرگنا وہ تھا، نیچے 2 جج منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب تھے، اور وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اس کی چال نہیں رہی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ جو نون لیگ کی جو ہے نظر ثانی کی درخواست فوراً لگاؤ۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کا جب تک پورا آرڈر نہ آ جائے، تفصیلی آرڈر نہ آ جائے، اس وقت نہیں ہو سکتی۔ اور بات بھی سمجھ لگتی ہے کہ لکھوا لیں، پھر جلدی ہے تو سب کو لکھوا کے پھر چلیں آگے۔ اس میں بہت کچھ بیان ہوتا ہے، بہت کچھ بیان کرنا ہوتا جو تفصیلی آرڈر ہوتا ہے، تو وہ جب پورا آ جائے گا تو پھر آپ لگائیں اس کو۔ لیکن وہ بلے والا کیس مہینے گزر گئے ہیں اس کو۔ وہ 13 جنوری کو اس نے جو بلہ لیا تھا، پتہ نہیں اس نے تشریف میں لینے کے لیے لیا تھا، وہ اس کے لے لیا اس نے، اور بلہ اس کی جو ہے نظر ثانی کی درخواست ابھی تک نہیں لگا رہا۔ یہ کس قسم کے ڈیٹ قسم کا بندہ ہے، بے شرم اور بے غیرت قسم کا بندہ ہے۔ ایک لمحے ایک بات کرتا ہے، دوسرے لمحے اس کی تردید کر دیتا ہے۔ اور یہ نظر ثانی لگانے کے لیے چھٹیاں منسوخ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس وقت جو دوسرا کیس تھا اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کہتا نہیں چھٹیاں ہیں، جج گھروں کو گئے ہوئے ہیں، اپنی چھٹیاں منا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو نہ لگایا جائے۔ تو یہ میں صرف بتانا چاہتا تھا اس گڑھے میں گرے ہوئے ان لوگوں کا حال، اور اس گرے ہوئے اس بندے کا حال، کہ یہ لینے کے لیے یا ان کی حمایت کرنے کے لیے نون لیگ کی کس حد تک چلا گیا ہے، اور اپنے آپ کی توسیع لینے کے لیے، ایکسٹینشن لینے کے لیے یہ کس حد تک گر چکا ہے۔ ایسا گرا ہوا بندہ تو سچی بات ہے یہ جسٹس منیر کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے۔ طاقت ہے ان لوگوں کے پاس، بھونکنے والے کتے بہت ہیں ان کے، بڑے بڑے بوتھوں والے، میڈیا سارا خریدا ہوا ہے ان لوگوں نے، وہ ان کا چل رہا ہے۔ خیر، لیکن عوام سمجھتی ہے، شعور ہے ان میں، لیکن طاقت کا نشہ اپنا ہوتا ہے، طاقت سے ہر ایک کو دبا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان ججوں کا بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کا ہوگا۔ آپ دیکھیں ان کو کس طرح مناتے ہیں۔ تو یا یہ دوبارہ کوئی قانون ہی ایسا بنا لیتے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو جو قانون ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ بے شرم آدمی ہے، اس کا کیا ہے؟ اور جو کرنے والے ہیں پارلیمنٹ وہ پرلے درجے کے بے شرم اور بے غیرت ہیں۔ اسی طرح کا یہ بندہ ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ باقیوں کو تو ہم ڈرتے ہوئے، غزوہ ہند والوں کو تو یہ الفاظ نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کرنا ہے۔ تو یہ تو ان کا تو یہ عالم ہے۔ تو یہ شاید ایسا کر لیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے شاید اس کو دوبارہ ریورس کر لیں۔ لیکن فی الحال تو یہ بات بنی اور چھٹیاں ہیں، لیکن قاضی کو ایک لمحہ چین نہیں۔
आग पे बैठा हुआ है, तत्ते तवे पे जैसे कहते हैं ना, वो बैठा हुआ और चीखें मार रहा है, या गड्ढे में गिरा हुआ जो है कुत्ता भौंकता है, उसकी चीखें सुनता है सारा जान। ये अब वो गड्ढे में गिरा हुआ वो बंदा वो चीखें मार रहा है। अब देखें, सुनते हैं सब चीखें इसकी, आगे देखते हैं फिर क्या बनता है। तो आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। तो बस आपकी मेहरबानी, बस इस गड्ढे का हाल मैंने आपको बताना था।